رفع یدین کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا حکم شرع ہے۔ رفع یدین کے مطلب ویسے رفع یدین دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، تو یہ صرف ہمارے فقہ حنفی میں جب تکبیر تحریمہ ہوتی ہے پہلے جو تکبیر لگاتے ہیں اس میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا دعائے قنوت پڑھنے کے لیے تکبیر لگائی جاتی ہے، یا جو مطلب عیدین کی نمازیں ہیں اس میں تکبیریں ہوتی ہیں تو رفع یدین کرتے ہیں۔ باقی یہ حدیثیں ضرور ثابت ہیں کہ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین فرماتے رہے ہیں، یعنی جیسے قیام کے بعد رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھے تو پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر آپ سجدے کے اندر گئے ہیں۔ تو جیسے امام شافعی کے پیروکار ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن ہمارے احناف کے نزدیک یہ حدیثیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر مبارکہ کے اعمال اختیار کرتے ہیں، اور ان کی روایات سے ثابت ہے کہ سرکار نے آخری عمر میں رفع یدین کو ترک کر دیا تھا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فقہی معاملے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں پر عامل ہے، لہٰذا ہم رفع یدین نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے رفع یدین تو ٹھیک ہے، آپ اس پہ طنز نہ کریں، وہ اپنی دلیل سے کر رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ جو نہیں کر رہا اس کو برا بھلا کہنا۔ رفع یدین زیادہ سے زیادہ سنت کریمہ، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر کسی کے نزدیک سنت ہے ابھی تک وہ کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں، جس کے نزدیک یہ منسوخ ہو چکا ہے وہ فقہا کے قول پر عمل کر رہا ہے، اسے زد و کوب کرنا، اسے برا بھلا کہنا، یہ کوئی جھگڑے کے مسائل نہیں ہونے چاہیے۔ آپ اپنے فقہ پر عمل کریں، دوسرے کو اپنے فقہ پر عمل کرنے دیں۔ اس قسم کے جھگڑوں میں پڑھ کر آپس میں اپنی طاقت کو کمزور کرنا، نفرتیں پیدا کرنا، اپنی نسلوں کے اندر نفرتیں چھوڑ کے چلے جانا، یہ غیر مناسب چیز ہے۔ یہ فروعی اختلافات ہیں، کوئی اصولی اختلافات نہیں ہوتے، یعنی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، یہ مستحب اور غیر مستحب، سنت اور غیر سنت کا مسئلہ ہے۔ ان میں نرمی اور آسانی ہے، جو جس امام کو فالو کرتا ہے وہ اس کے مطابق عمل کرے، دوسرے کو اس پہ طنز کرنے یا اس پہ تنقید کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا ہے۔ بھائی جو کام عام معمول سے ہٹ کے ہوتا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، کرنے کی چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، نہیں کرنے کی چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا۔ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں، اس لیے کہ وہ ایک عمل ہے، کیا ہے۔ جس نماز میں نبی نے رفع الیدین نہیں کیا، صحابہ نے اس کو بیان نہیں کیا۔ رہا یہ مسئلہ کہ نہیں کرنے کا عمل زیادہ ہے، اس کی دلیل صحابہ کا عمل ہے۔ امام ترمذی نے، جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، جہاں رفع الیدین کی حدیثیں ذکر کی ہیں نا، تو وہاں نیچے لکھا ہے وہ بھی یقولو، یہی قول ہے فلاں صحابی کا، فلاں صحابی کا، فلاں صحابی کا، فلاں، ان کے نام ہائی لائٹ کیے ہیں۔ اور جہاں رفع الیدین نہ کرنے کی روایت ذکر کی، وہاں یہ فرماتے ہیں وہ بھی یقولو غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی، یہی بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے اہل علم میں، اور ان کے نام نہیں لکھے، کیونکہ جو سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے نام بیان کیے جاتے ہیں، جب بہت سارے ہوتے ہیں تو ان کا نام نہیں ذکر کیا جاتا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ رفع الیدین کر کے غلط کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو نہیں کرتے اللہ کے بندو، ان کے پاس بھی کچھ دلیل ہے، اس کو اختلافی مسئلہ مان لو، بس ہماری جان چھوڑ دو۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ کریں، آپ کو اگر اس پہ اطمینان ہے آپ وہ کریں، لیکن نہ کرنے والوں کو انسان کا بچہ مان لیں آپ لوگ، صحیح ہے نا، مسلمان مان لیں، ان کو مان لیں کہ یہ بھی عاشق رسول ہیں۔ اللہ نے اس سنت کو بھی تو زندہ رکھنا تھا نا، تو کیوں خون پی رہے ہو بھائی؟ ہم جب آپ کا نہیں خون پی رہے، جو پی رہا ہے نا دیوبندیوں میں، تو وہ اس کو جا کے پھر آپ پکڑو۔ بعض دیوبندی ہیں وہ مناظر اور وہ رفع الیدین کا انکار کر دیتے ہیں، غلط کر رہے ہیں وہ، لیکن سارے تو ایسے نہیں ہیں نا بھائی، کسی ایک کو دیکھ کر آپ سب پہ فتویٰ تو نہیں لگا سکتے۔ تو اس لیے ہاں یہ اشکال ہوگا کہ امام ترمذی نے اس کی سند ذکر نہیں کی، تو جو مشہور چیزیں ہوتی ہیں ان کی سند ذکر نہیں کی جاتی۔ یہ ادنا طالب علم جو حدیث کا ہے وہ جانتا ہے کہ بہت سارے مذاہب کو نقل کیا گیا ہے بغیر سند کے، لیکن ان کی شہرت بہت ہے اور ان کو نقل کرنے والے بڑے مستند لوگ ہیں، اس کو مانا جاتا ہے۔ یہ حدیث حضرات بھی کرتے ہیں یہ کام۔ دیکھو امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ مذہب ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، حالانکہ امام طحاوی نے اس کی سند ذکر نہیں کی، لیکن تمام اہل حدیث حضرات امام طحاوی کے اس قول کو لیتے ہیں۔ دیکھو ان کے دور میں کچھ لوگ 3 کو 1 کہتے تھے، حالانکہ انہوں نے سند ذکر نہیں کی ہے، لیکن یہ بہت بڑے محدث ہیں تو ان کی گواہی کو معتبر
माना जाता है। भाई उन्होंने देखा अपने जमाने में, वो के सनद थोड़ी नकल करेंगे, एक मुशाहिदे पर मबनी एक हकीकत है। तो इमाम तिरमिजी भी जानते हैं कि ये तवातुर से चला आ रहा है सहाबा के बारे में, उनके शागिर्दों के शागिर्द जो नहीं कर रहे। फिर मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत है खुलफाए राशिद हजरत अबू बकर और उमर के बारे में, अब्दुल्ला बिन मसूद की, कि मैंने उनके पीछे नमाजें पढ़ी, उनको रफुल यदैन करने वाला नहीं पाया। खुद अब्दुल्ला बिन मसूद का जो अपना तवातुर से अमल चला आ रहा है सीना बसीना, वो यही है। वरना ये बगैर रफुल यदैन के नमाज कौन सी सदी में शुरू हुई है, सवाल ये पैदा होता है। जाहिर जब से इस्लाम बर्रे सगीर में आया है, बर्मा में, बर्रे सगीर में, अफगानिस्तान में, तो जो इस्लाम आया वही चलता चला आ रहा है, वही नमाज चलती चली आ रही है। हाँ, उसमें बाद में लोगों ने बिदतें इजाद की हैं, वो बिदतें और नौयत की हैं। वो नमाजों में चेंजिंग, जितनी रकतें थी उतनी ही रकतें हैं, जो तरीका था वही तरीका है। हाँ, उसमें कुछ लोगों ने अखपल तरीका डाल दिया, स्पीड बढ़ा दी। ठीक है, अभी किसी ने एक वीडियो भेजी है, तरावी हो रही है, वो अखपल तरीके से हो रही है, वो अल्लाह सलाम फेर के वापस, इतनी स्पीड। तो ये वाली तरावी मोहम्मद बिन कासिम लेके नहीं आए थे, वो इत्मीनान वाली तरावी थी, उसमें इन्होंने फॉरवर्ड पे लगा दिया उसको। भाई बाज दफा बयान को फॉरवर्ड लगा दो, स्पीड से चलता है ना, तो ये इन्होंने खुद एक सॉफ्टवेयर इजाद किया है और तरावी में इंस्टॉल करके उसको किस पे लगा दिया, फॉरवर्ड पे। कि आप रफ़ा यदैन की जो सुन्नत है, जो वैसे भी इख्तलाफी है, और उसके बारे में ये भी नहीं गारंटी के साथ कहा जा सकता कि आया फ़र्ज़ है, वाजिब है, क्या है, तो उसको तो आप छोड़ने वालों पे लानत का फतवा दे देते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो साबित शुदा सुनते हैं 12 जो फ़र्ज़ नमाज़ों की बात है, उनको आप जो है वो लोगों को छोड़ने पर उबार रहे हैं। पहली बात तो ये कि हमने तो किसी पे फतवा नहीं लगाया कि वो लानती हो जाए, हमने हमेशा ये कहा कि आप अपने ऊपर खुद फतवा लगाएं। इसलिए पहली बात है कि रफ़ुल यदैन की सुन्नत को सारे मानते हैं। शाह जी, आपने कब सुना है कि कोई नहीं मानता? नहीं, कुछ कहते हैं मनसूख है, कुछ कहते हैं जी ये मुस्ताहब है, चलो कर लिया। सारे करते हैं, हनफी रफ़ा यदैन नहीं करते। नमाज शुरू कैसे करते हैं? नमाज के शुरू में करते हैं, तो बस रफ़ुल यदैन के तो सारे मानते हैं। हाँ जी, आलू ये आप जुमले बदल लें कि रफ़ुल यदैन को कोई नहीं मानता, रफ़ुल यदैन को सारे मानते हैं। हनफी रफ़ुल यदैन से नहीं नमाज शुरू करते, बाजी सुना नहीं मानते बस। और सर इधर आए ना, हूँ उधर ना टुर पवो, तुसी भी ढूंढ के कोई ऐसी मछली ले आओगे जिहदे पर नहीं होंदे, फिलहाल इत्थे ही रहो। हनफी है ना इस वक्त सबसे बड़े ठेकेदार रफ़ुल यदैन की दुश्मनी पे, तो रफ़ुल यदैन को तो हनफी मानते हैं, वो तो नमाज रफ़ुल यदैन से ही शुरू करते हैं। आप कह रहे नहीं मानते, ये ना कहा करें, आप कहा करें अपनी मर्जी वाला मानते हैं, दूसरों की मर्जी वाला नहीं मानते। ये जब जुमला बोलेंगे ना तो इन लोगों के जो धोखे हैं ना, इनकी पब्लिक के सामने आ जाएंगे। ये ना कि रफ़ुल यदैन को नहीं मानते। ईद के ऊपर कितने रफ़ुल यदैन करते हैं हनफी? रुकते ही नहीं ने जी। उस वक्त तो उनको ख्याल नहीं आ रहा होता कि रफ़ुल यदैन मनसूख हो गया है, और रफ़ुल यदैन जी नमाज का सुकून बर्बाद कर देता है। तुसी जेड़ी नमाज साल बाद पढ़नी होती है वो भी बेसकूनी नाल पढ़ दो। और वितर रोजाना रफ़ुल यदैन नहीं करते तीसरी रकत में? करते। क्यों करते हैं? तो ये आज नया जुमला ले जाए कि रफ़ुल यदैन पे इजमा है, रफ़ुल यदैन को सारे मानते हैं। हाँ, कुछ अपने मर्जी वाले रफ़ुल यदैन मानते हैं, दूसरों के मर्जी वाले नहीं मानते। हम अल्हम्दुलिल्लाह सारे रफ़ुल यदैन मानते हैं जो जो अहादीस में आए हैं। मेरा रफ़ुल यदैन पे डिटेल लेक्चर है, मसला 70B, रफ़ुल यदैन से मुतल्लिक फ़िरका वाराना नज़रियात का तहकीकी जायज़ा, जिसमें 8 धोखे जो इन्होंने दिए हैं। कभी घोड़ों के दुमों वाली हदीस ले आते हैं, और कभी जो है वो बुत रख के वाली हदीस ले आते हैं, कभी कहते हैं जी खुलफाए राशिदीन से साबित करें, वो भी किया है, कभी कहते हैं वफ़ात तक साबित करें, वो भी किया है। मेरा तो दावा है सुन्नी शिया की नमाज ही एक है सिवाय हनफियों के, बाकी तो सारे एक तरीके से नमाज पढ़ते हैं। तो अब्बासी जो है ना, मैं उनके साथ है। अब्बासी मुनाफिक नहीं है, अब्बासी पहला रफ़ुल यदैन भी नहीं करते, वो पहला भी नहीं करते। हाँ, मैं तो कितने अरसे से कह रहा हूं कि हनफी पहला रफ़ुल यदैन छोड़ दें तो मैं इनकी मुखालफत छोड़ दूंगा। जब आप पहला करेंगे और दूसरा, तीसरा और चौथा इसके साथ आप दुश्मनी रखेंगे, हम आपको हदीसें भी दिखाएंगे, फिर तो हम आप कहेंगे ना आप अपने फिरके और बाबों को लेके चल रहे हैं, आप कुरान और हदीस को नहीं मान रहे। अब बाजियों ने इनकार किया ना, तो फिर वाकई इनकार किया। वो तो डायरेक्ट वो हाथ भी नहीं बांधते जी, वो हाथ नहीं बांधते। इरसालुल यदैन कह के डायरेक्ट अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू करते हैं, हाथ भी नहीं उठाते। तो सर ये तो बड़ी ठीक बात है ना कि उन्होंने पहला भी छोड़ दिया। वो अल्लाह को कम से कम कह सकते हैं कि अल्लाह हम रफ़ुल यदैन को नहीं मानते थे, इसलिए हमने नहीं किया। जो ये अपने मर्जी का मान रहे हैं, दूसरे वाला नहीं मान रहे ना, ये पकड़े जाएंगे। तो मेरा तो एक क्लिप है रफ़ुल यदैन से फरार के बहाने, वो आपके साथ ही रिकॉर्डेड है, हजारों लोग देख चुके हैं। इनके बहाने हैं, कभी कोई बहाना डालते हैं, कभी कोई बहाना डालते हैं।
تو ہم یہ کہتے ہیں، جب یہ ہمیں کہتے ہیں نا کہ سنت یہ چھوڑ دے، تو پھر ہم وہ ترمذی والی روایت جو ان کو بتاتے ہیں نا 2154 ترمذی میں اور مشکات میں بھی موجود ہے کہ 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اس میں سے ایک وہ ہے جو میرے اہل بیت کے ساتھ یعنی ان کو ذلیل کرے، ان کے اوپر ظلم کرے، ان کو حقیر جانے، اور جو میری سنت کو جان بوجھ کے چھوڑے. تو پھر ہم ان کو ان کی زبان میں بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں چھوٹی چھوٹی سنتیں بتا رہے ہوتے ہیں. کبھی مسواک لگا لیتے ہیں، کبھی پیلی جوتی پہن لیتے ہیں، کبھی پگڑی، اور پتہ نہیں کیا کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں انہوں نے بنائی ہوتی ہیں، خوشبو لگاتے ہیں. ان ساری سنتوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور رفع الیدین کی سنت باری آتی ہے تو کہتے ہیں سنت ہی ہے، ایک ہی 2 نمبری ہے. تو ہم ان کو یہ سناتے ہیں. باقی رہا جو فرض نماز کے ساتھ سنتیں موقدہ ہیں، جی ان کے چھوڑنے کے اوپر لعنت ہم کیوں نہیں بتاتے؟ اس لیے کہ پہلی بات یہ کہ وہ سنت کا ترک ہی نہیں ہے، وہ نفلی عبادت ہے. آپ نماز کے اندر کچھ سنت جان بوجھ کے چھوڑیں گے نا، فرض نماز کے اندر سنت کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک تو ہے کہ خود ایک اضافی نماز ہے، نفلی نماز ہے، وہ سنت ہے. مجھے بتائیں فجر کے 2 فرض پڑھنا سنت ہے؟ فرض ہے نہیں، سنت بھی تو ہے نا نبی اسلام کی. جی بالکل. اور فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں نفل ہیں، سنت موقدہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی سنتیں ہیں. بالکل سنت. تو سنت تو فرض پڑھنا بھی ہے، سنت تو نفل پڑھنا بھی ہے. یہ سنت کی ٹرم تو محدثین کی ہے. میرا چیلنج ہے، دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ سنت موقدہ کا لفظ ہی موجود نہیں ہے. بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد. اور اس کو کہا 2 یہ ساری 12 نفلی عبادت کیا کرتے. نفل عربی میں کہتے ہیں اضافی کو. سنت موقدہ تو فقہا نے ٹرم ڈیوائز کی ہے کہ جو نوافل آپ نے ہمیشہ پڑھے وہ موقدہ ہیں، جو کبھی پڑھے چھوڑ دیے وہ غیر موقدہ ہیں. اس طرح انہوں نے تفریق کی ہے. تو پہلی بات ہے سنت کا تو لفظ ہی کوئی نہیں ہے اے 12 موقدہ کے لیے. پہلے تو یہ لفظ لب ہونا، پھر اگلا سوال کرو. یہ تو ہے نفل کہتے ہیں اضافی نماز کو. فرض نماز کے اندر جو سنتیں ہیں اس میں تو نبی علیہ السلام کا حکم ہے، صحیح بخاری میں 634 نمبر، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھا کرو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. جب آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں تو ان فرضوں کے اندر جو جو ارکان آپ نے ادا کرنے ہیں وہ تو سنت طریقے پہ ہی ادا کرنے ہیں نا، وہ تو نہیں چھوڑنا. آپ جو پہلے کی 2 سنتوں کے یہ نوافل کی بات کر رہے ہیں وہ تو نماز ہی الگ ہے نا. اس میں بھی آپ سنتے چھوڑیں گے تو ہم آپ کو کرٹیسائز کریں گے کہ یا تو نہ پڑھو، پڑھنی ہے تو یہ لولی لنگڑی نہ پڑھو، پوری صحیح طریقے سے پڑھو، یا پڑھو ہی نہ. کوئی نہیں آپ کو کہے گا. آپ ہر سوموار کو روزہ رکھیں اور پھر توڑنا شروع کر دیں جان بوجھ کے، تماشا بنا لیں، تو ہم آپ کہیں گے یار اسے بہتر نہ رکھو. کوئی نہیں آپ کو کچھ کہے گا. لیکن آپ رکھتے ہیں، توڑتے ہیں، یا اس کے آپ روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں سوموار کا نفلی، پھر ساتھ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی وہ کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو ہم آپ کہیں گے یار یہ مذاق تو نہ اڑاؤ، اس سے بہتر آپ نہ رکھو. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جو فرض نماز کے اندر سنتیں ہیں، جو فرض نماز کا طریقہ ہے اس کو تو نہ بدلیں. جو الگ سے ایک الگ نماز ہے، نفلی نماز، اس کو اگر آپ نہیں پڑھتے تو آپ کے اوپر کوئی لعنت والا معاملہ نہیں. اس کو نبی علیہ السلام نے خود مشروع نہیں کیا. لیکن آپ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ جو میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں اس کے اندر جو جو میں سنتیں ادا کر رہا ہوں یہ تم چھوڑ دیا کرو، خیر ہے. 2 الگ چیزیں ہوگی نا. سمجھ آئے گی آپ کو بات کو؟ ٹھیک ہو گیا علی بھائی، سردے کے رفع یدین کو آپ بھی منسوخ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ نہیں، میں تو قائل ہوں، میں نے تو اپنے پمفلٹ میں لکھا ہے. میں کہتا ہوں یہ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے، دونوں ثابت ہیں. جس طرح وطر کے کئی طریقے ثابت ہیں. دیکھیں ہمیں ٹالرنس ہے. میں کہتا ہوں ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے، چھوڑنا بھی سنت ہے، لیکن رفع الیدین کے مسئلے میں میں اڑا ہوں کیونکہ یہ تو ہمارا دعویٰ ہے، اور ہمارا نہیں، امام بخاری نے جز رفع الیدین میں دعویٰ کیا، شروع سے چلتا آ رہا ہے. کوئی لے کے آئے چیز، جہاں ٹالرنس ہے ہم ٹالرنس دیتے ہیں. میں تو اہل حدیث کی مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہو ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھتا ہوں، مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے. اگر کوئی چیز ثابت ہونا، سجدوں میں نے رفع الیدین کئی دفعہ کیا، وہ کرنا بھی ثابت ہے. حضرت ابو ہریرہ سے جز رفع الیدین میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک سے کہ وہ سجدوں میں رفع الیدین کرتے تھے، 105 نمبر روایت ہے. تو ہم قائل ہیں، نہ کرنے کے بھی قائل ہیں. نبی علیہ السلام نے کیا بھی ہے، نہیں بھی کیا. لیکن جو باقی 4 رفع الیدین ہے نا، اس پہ اتفاق ہے. نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور تیسری رکعت کو سٹارٹ کرتے وقت، یہ 4 رفع الیدین جو ہے. ٹھیک ہوگا؟ ٹھیک. ہر رکعت میں رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت.